بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ ویلاگ میں تاخیر ہوئی، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، چیسٹ پہ بوجھ تھا بہت زیادہ، تو درد بھی تھی، تو گیا ڈاکٹر کے پاس یہ سوچ کے کہ کہیں دوبارہ کوئی ہارٹ کا ایشو نہ ہو گیا ہو۔ کچھ گھنٹے گزارے وہاں پہ، لیکن الحمدللہ دل کی دھڑکنیں ابھی تک قابو میں ہیں اور ٹھیک ہیں۔ انفیکشن تھا، اس کی انہوں نے میڈیسن دی، ابھی بھی زیادہ زور سے بول نہیں سکتا، تو اگر آواز میں کچھ کمی ہو، اگر وہ لو ہے تو اس کی وجہ سے بیماری ہے، جذبوں میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ ایک تو امریکی سفیر کو ٹھوک دیا ہے ان کے اراکین کانگریس نے، جو یہاں پر پاکستان میں جو امریکی سفیر ہیں، اور کہا ہے کہ ان کا رویہ بالکل نہیں بدلا، اور امید کرتے ہیں کہ ان کو تو یہ تو اب جانے والے ہیں، اور آنے والا جو سفیر ہوگا وہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو ہیومن رائٹس کی اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے جو اصول ہیں ان پر اس حکومت کو اس عمل درآمد کرائے گا، کیونکہ یہ جو سفیر صاحب ہیں انہوں نے تو ابھی الیکشن کے بارے میں بہت زیادہ اعتراضات تھے اور چیزیں ہو رہی تھیں، تو پہلے ہی سے انہوں نے اس کو خوش آمدید کر دی اور ویلکم کر دی، اور جو irregularities وہاں پہ رپورٹ ہوئیں ان کے بارے میں کوئی انہوں نے بات ہی نہیں کی، اور اس میں نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا۔ تو بڑا بھرپور خط جو لکھا ہے اب دوبارہ 54 اراکین کانگریس نے، کہ جو کنسرنز تھے اس کے حوالے سے جو کچھ انہیں ایمبیسی کو کرنا چاہیے تھا یہ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ ہوگا۔ تو ایک اس حوالے سے یہ ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ جو یو کے اراکین کانگریس نے ان کے پارلیمنٹیرین نے جو خط لکھا تھا اس کا بھی ان کے وزیر صاحب نے جواب دیا ہے، میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے جو بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ نے جو اجلاس منعقد کیے ہیں اس کے بعد ایک چیز سامنے آئی ہے کہ پارٹی کے اندر جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے، جو پارٹی کی تنظیم ہے، کسی طرح کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو عمران خان کا میسج تھا اس کو اسی طریقے سے ریسیو کیا گیا ہے۔ جو لیڈرشپ ہے، علی امین گنڈا پور ہیں، شیخ وقاص اکرم ہیں، بیرسٹر گوہر ہیں، عمر ایوب صاحب ہیں، کسی نے بھی اس چیز پر سوال نہیں اٹھایا کہ یہ جو پیغامات آئے ہیں یہ بشریٰ بی بی کی طرف سے کیوں آئے ہیں۔ اور یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اس لیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی یہ عمران خان صاحب سے ملنے کی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو عمران خان صاحب نے جو طریقہ اپنایا لوگوں سے، اپنی پارٹی سے لوگوں سے گفتگو کا، اس میں انہوں نے بشریٰ بی بی صاحبہ کو ہدایات دی، اور انہوں نے آ کے اس وہاں پر جو میٹنگز ہوئیں ان میں شرکت کی۔ میٹنگز کی صدارت جو ہے وہ پارٹی قیادت ہی کرتی رہی ہے، لیکن وہاں پر پیغام جو تھا وہ عمران خان صاحب کا وہ بشریٰ بی بی کی طرف سے آیا 24 تاریخ کے احتجاج کا، اور اس کو بڑی خوش دلی سے ایکسیپٹ کیا گیا۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت عرصے سے جو حکومتی اکابرین ہیں یا وہ جرنلسٹ جن کا ٹلٹ حکومت کی طرف ہے، وہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ پارٹی میں گروپنگ ہو چکی ہے، ایک گروپ جو ہے وہ علیمہ خان کا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ بشریٰ بی بی صاحبہ کا ہے، ایک گروپ جو ہے وہ فلاں کا ہے، اور یہ پارٹی جو ہے نا ٹوٹ پھوٹ چکی ہے اور گروپنگ ہے۔ تو اس وقت جو پشاور سے خبر آ رہی ہے، وہاں پر جو پارٹی کی قیادت جمع ہوئی، جو ایم پی ایز جمع ہوئے، ایم این ایز جمع ہوئے، اور پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار جمع ہوئے، اور تنظیم کے لوگ آئے، کسی نے بھی کسی طرح کی کوئی ریزرویشن کا اظہار نہیں کیا پارٹی میں اس حوالے سے کہ لیڈر کون ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اور اگر کوئی -1 کا فارمولہ، جیسے یہ روز رات کو 8 بجے کے پروگرامز میں کہ جی ان کو جہاز میں بٹھا کے عمران خان کو بھیج دیا جائے گا، اور اب عمران خان جو ہے ان پارٹی قیادت جو ہے ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے، پارٹی ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، پارٹی میں گروپنگ ہے۔ میں آپ کو جو پشاور سے خبریں آ رہی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے کسی طرح سے بھی کوئی ریزرویشن کا اظہار کیا، بلکہ وہ خوش ہیں، اور وہ بہت خوش ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے جو میسیجز ہیں وہ سب ان کے پاس آ رہے ہیں، اور پارٹی کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت کڑی رسپانسبلٹی تھی، اور اس میں اگر اب بشریٰ بی بی صاحبہ کی صورت میں ایک نیا راستہ کھل گیا تو وہ ان سب کو ایکسیپٹیبل ہے۔
لیکن بشرا بی بی کا سیاست میں کوئی رول نہیں ہے، وہ کوئی پارٹی کی کوئی عہدیدار نہیں بنائی گئی، کوئی ان کو یعنی وہ صرف اس وقت تک ہیں، عمران خان کا میسج وہ دے رہی ہیں، اور ظاہر ہے وہ ان کی اہلیہ بھی ہیں اس لیے وہ کھڑی ہیں، لیکن مریم نواز کی طرح یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح وہ کوئی پارٹی کی میراث کو اپنی میراث سمجھ کے اس کو قابو نہیں کر رہی کہ جی اب میں وائس چیئرمین بن جاؤں گی اور آگے میرے پاس ہوگی پارٹی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کے پیغامات کی حد تک یہ ہے، اور جو موروثی سیاست جس کو خان نے ہمیشہ ریجیکٹ کیا، اسی پر خان اسی فلسفے پر قائم ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پارٹی لیڈرز نے بعض اوقات اپنے فیصلے کیے ہیں جو کہ عمران خان کی رائے سے مختلف تھے، اور پارٹی لیڈرز نے جا کے یہ عمران خان سے کہا بھی ہے کہ اس وقت سچویشن ایسی تھی، اس لیے ہم نے یہ فیصلے کیے، جس کو عمران خان صاحب نے پسند نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان لیڈرز کی یہ ساری جو بھی حکمت عملی تھی اس کو پھر اون بھی کیا۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ میرا ہی فیصلہ تھا، یعنی جو ان کا فیصلہ تھا انہوں نے اون کر لیا کہ وہ میرا ہی فیصلہ تھا۔ اور اب پارٹی لیڈرز اور عمران خان اور ورکرز گروپنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بعض لوگ اس طرح کی باتیں بھی اٹھا رہے ہیں کہ جی اب شاہ محمود قریشی کے پیغام آنے لگ گئے ہیں، ویڈیو پیغام، ان کے پیغاموں پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھیں شاہ محمود قریشی جس ہمت اور بہادری سے کھڑا ہوا ہے، اور خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں سے، اور ان کے ساتھ اس نے جیل کاٹی ہے، یہ ساری جو بات ہو رہی ہے ایک بڑی منظم مہم کے تحت ان لوگوں کو بدنام کرنے کی، پارٹی کے اندر رکھنا ڈالنے کی، لوگوں کا ایک دوسرے پر اعتماد مجروح کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو پشاور میں بشرا بی بی صاحبہ نے جو عمران خان کا پیغام دیا پارٹی کو، پارٹی نے اس کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا، اور ایک بڑا احتجاج اب ہو رہا ہے۔ اور وہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی بس فلاں بک گیا، فلاں کمپرومائز ہو گیا، اور اب وہ ادھر چلا جائے گا، وہ ادھر چلی جائے گی، سارے کے ساری جو افواہ سازی تھی اٹ ہیز کم ٹو این اینڈ، اور لوگ پارٹی ورکرز سب عمران خان کے ساتھ یہ جڑ گئے ہیں، جو یہ ایک بڑی زبردست خبر جو ہے وہاں سے آئی ہے۔ دوسرا جناب میں آپ کو اب بتا دیتا ہوں کہ جو یو کے منسٹر سیکرٹری نے جو اپنے اراکین کے جواب میں خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت پاکستان کی ان سے بات چیت چل رہی ہے، اور ہم ہمیشہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، جلسوں کی اجازت ہونی چاہیے، اور ہمارے ساتھ یہ یو کے سیکریٹری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت نے بات کرتے ہوئے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ملٹری کورٹس قائم کرنا چاہتی ہیں، اور ہمیں اس پر بڑا کنسرن ہے، ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور اعظم تارڑ صاحب جو ہیں وفاقی وزیر ہیں، وہ ہمارے حکومت کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ابھی ایک ہمارے وزیر بھی جو ہیں اگلے چند ہفتوں میں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں، اور وہ پھر دوبارہ ان سے بات کریں گے، اور جب وہ واپس آتے ہیں تو سیکرٹری صاحب نے یعنی وزیر صاحب نے اپنے جو ان کے جو یو کے ایم پیز ہیں، اراکین پارلیمنٹ ہیں، ان سے کہا ہے کہ میں آپ کی ان سے ایک ملاقات بھی کروا دوں گا اور وہ آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ بھی کر دیں گے۔ اور یہ جو پولیٹیکل لوگوں کو پکڑا گیا ہے، اور جس میں عمران خان کے بارے میں بھی ملٹری ٹرائل کی بات ہو رہی ہے، اس پہ ہماری نظر ہے اور ہمیں بڑا کنسرن ہے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، وہ ان کو حق ہے وہ اپنی ترامیم کریں، لیکن جو عدلیہ کی آزادی ہے ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے چاہے وہ برطانیہ ہے، ان کی طرف سے پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یا آئینی ترامیم کے نام پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بہت ہی ڈیسنٹ انداز میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم حکومت پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ کوئی اندیا نہیں دیا حکومت نے، کوئی یہ ایسی بات نہیں کی جس سے یہ شائبہ بھی ہوتا ہو کہ عمران خان کے خلاف ملٹری ٹرائل چلایا جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں پاکستان میں میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اور باہر جا کر یہ کیا کہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، ان کا جو ہے وہ تو اراکین کانگریس نے ان کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیا ہے، اور ان کے اوپر بڑا شدید یہ ایک طرح سے الزام لگا دیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز نے بتایا
کہ الیکشن میں ایسے ایسے ہوا ہے، اور ہماری جو ایمبیسی ہے انہوں نے انتظار کیے بغیر فٹافٹ اس نے حکومت کو مبارکباد بھی دے دی. تو یہ، اور اب ڈونلڈ بلوم صاحب یہاں سے جائیں گے، یعنی یہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب یہ اس کا پیریڈ ختم ہوگا، کیونکہ یہ ایک بائسڈ امبیسڈر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو لیٹر لکھا ہے 54 اراکین کانگریس نے امریکہ کے صدر کو، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو امبیسڈر ہے ایک طریقے سے انڈائریکٹلی، اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیئر آدمی نہیں ہے. نیو یارک ٹائمز کچھ کہہ رہا ہے، ہمارا سفیر کچھ کہہ رہا ہے. تو ویری ویری انٹرسٹنگ تھنگز آر ہیپننگ. مجھے معافی چاہتا ہوں کھانسی کا، اور میری آواز بھی کچھ کم ہے. تو انشاءاللہ اور بھی بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اللہ نگہبان.